ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم تدخلوا جنة ربكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی قدر، محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی ان آیات میں دو طرح کے بندوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کچھ لوگ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دنیا کے اور دین کے اور آخرت کے ہر معاملے میں اللہ کی طرف سے سہولتیں، تائید اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ انہیں اللہ مشکلات سے نجات نصیب فرماتے ہیں، ان کے لیے سہولیات ہوتی ہیں، آسانیاں ہوتی ہیں۔ وہ کبھی مشکلات میں پھنس بھی جائیں تو اللہ ان کی مشکلات سے نجات کا انتظام فرماتے ہیں۔ آواز ٹھیک کرو۔ ان لوگوں کی زندگی بڑی سہولت والی ہوتی ہے، موت بھی بڑی عمدہ ہوتی ہے اور قبر بھی بڑی اچھی ملتی ہے اور جنت بھی آخرت میں نصیب ہوتی ہے۔
دنیا میں ان کے لیے کیا سہولتیں ہیں؟ مثلاً دنیا کی ایک سہولت انہیں یہ ملتی ہے، بیوی فرما بردار ملتی ہے، خدمت گزار ملتی ہے، بچے فرما بردار اور خدمت گزار ہیں، اولاد نیک اور صالح، پڑوسی قدر کرنے والے ہیں، عزت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے رزق کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، مناسب انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کام میں نصرت فرماتے ہیں، کوئی کام رکتا نہیں، اٹکتا نہیں۔ زندگی میں قناعت ہے، رزق میں قناعت ہے، روٹی روزی پوری ہو جاتی ہے، سفید پوشی ہے، اللہ نے عزت دے دی ہے، ہر بندہ احترام کرتا ہے۔ کہیں اگر کوئی دشواری آنے لگتی ہے تو اللہ خزانہ غیب سے کوئی نہ کوئی حل نکال دیتے ہیں، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، مشکلات کا ازالہ ہو رہا ہے۔ اللہ لاج رکھ لیتے ہیں، اللہ زبان کی لاج رکھ لیتے ہیں، اللہ عزت کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ زندگی بڑی پرسکون ہے، چین ہے، نیند آتی ہے، اللہ نے عافیت عطا کی ہوئی ہے، کوئی دل کے اندر کھٹکا نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ انسانی بشری تقاضے تو ہوتے ہیں، خوشی غمی تو ہوتی ہے، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کرب میں مبتلا ہو اور 24 گھنٹے رو رہا ہو اور پریشان ہو۔ ایک یہ زندگی ہوتی، اور زندگی کا خاتمہ ہو تو وہ بھی ایمان پر ہو، موت بھی اچھی نصیب ہو جائے، اور موت کے بعد ان لوگوں کی قبر وہ بھی سہولت والی، قبر بھی روشن، قبر بھی منور، قبر بھی مبارک، قبر میں بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں، جنت کا باغ، اور قیامت کے دن بھی سرخ روئی ہے، سرفرازی ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ مل گیا، جنت نصیب ہو گئی۔ ایک طبقہ یہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسی زندگی نصیب ہو، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن یہ کیسے ملے گی ایسی زندگی کہ دنیا بھی مبارک ہو، قبر بھی مبارک ہو، حشر آخرت بھی مبارک ہو؟ اللہ نے یہ بتا دیا۔ میں عرض کرتا ہوں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں، مال بھی ہوتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، دولت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اپنی اولاد اپنی دشمن بنی ہوئی ہے، بیوی قتل کرنے پہ تلی ہوئی ہے، نافرمان ہے، نہ مال کی حفاظت ہے، نہ عزت کی حفاظت ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ مال ہے تو وہ مال کام نہیں دے رہا، مشکلات میں اٹا اور پھنسا ہوا ہے، جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے اسی میں ناکامی ہے۔
جس کام کو شروع کرتا ہے اسی میں فیل ہو جاتا ہے، اچانک کوئی نہ کوئی مصیبت سر پہ آ پڑتی ہے، کبھی کوئی بیماری گھیر لیتی ہے، کبھی کوئی ناجائز مقدمہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ضمانت کسی کی دی تو وہاں چٹی بھرنی پڑ گئی، پیسے دینے پڑ گئے، مشکل ہی مشکل، تکلیفیں ہی تکلیفیں، جی راتوں کو نیند نہیں آتی، قرض چڑھتا جا رہا ہے، پھنستا چلا جا رہا ہے، کوئی خیر خواہ نظر نہیں آتا، کوئی وفادار نظر نہیں آتا، کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس کو دکھڑے سنائیں، ساری دنیا ہی دشمن بن گئی، اپنے بھی پرائے ہو گئے، محلے والے بھی مخالف ہو گئے، پڑوسی بھی کوئی سلام کر کے راضی نہیں ہے، کوئی پانی کا گلاس دے کر راضی نہیں ہے، زندگی میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، پھنس پھنسا ہے، پھر بالآخر موت آئی تو موت بھی بڑی عبرتناک ہے، گندی موت ہے، کلمہ نصیب نہیں ہوا، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، قبر بھی خراب ہو گئی، ظلمت والی ہے، تاریکی والی ہے، تنگ قبر ہے، مکوڑے اور کیڑے کھائے جا رہے ہیں، سانپ ڈسے جا رہے ہیں، بچھو مسلط ہیں، اور پھر آخرت کے دن بھی ناکامی ہے۔ ایسے بھی کچھ بد نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد، ان کی آخرت بھی برباد، دوزخ میں جانا ہے، دوزخ میں جلنا ہے، چیخ و پکار ہے، آہو بکا ہے، کوئلہ بنا ہوا ہے دوزخ میں، دنیا میں بھی ذلیل ہو کے گیا، مرا بھی ذلیل ہو کر، آخرت میں بھی ذلت ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن نے یہ بھی بتایا۔ اب دونوں سن لو اور پھر فیصلہ کرو کہ کس صف میں ہم نے جانا ہے، کن لوگوں میں ہم نے شامل ہونا ہے۔ پہلی قسم جن کی دنیا بھی آسان، آخرت بھی آسان، اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن میں یہ تین چیزیں پائی جائیں، تین چیزیں جن میں پائی جائیں یہ وہ لوگ ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، نتیجہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ ایک ہے آدمی کا عقیدہ، ایک ہے آدمی کا عمل۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی خوبصورت ہو، زندگی بھی سہولت والی ہو، موت بھی سہولت والی ہو اور آخرت بھی سہولت والی ہو، میرا اللہ کہتا ہے وہ اپنے بدن کو، اپنے مال کو، اپنے عقیدے کو پاک کر لے، بدن کو پاک کرے گناہوں سے، مال کو پاک کرے زکوٰۃ کی ادائیگی سے، اور عقیدے کو پاک کرے، عقیدہ ٹھیک کر لے، اللہ کے بتائے ہوئے، قرآن کے بتائے ہوئے عقیدوں کو اختیار کر کے، یہ تین کام کرے۔ اما من آتا، جس نے دیا، زکوٰۃ ادا کی، کم از کم درجۂ زکوٰۃ دے تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے، اور جو پاک مال ہے وہ پاکی لائے گا، جو طیب اور طاہر مال ہے وہ برکتیں لائے گا، اور اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ مال نحوست والا ہے، نحوست لائے گا، بے برکتی لائے گا، مشکلات لائے گا، مال پھنسوائے گا، یہ مال آدمی کو ذلیل کروائے گا، رسوا کروائے گا، بے عزت کروائے گا۔ مال تو آدمی کماتا ہے عزت اور آرام کے لیے، لیکن ہم گرد و پیش میں ایسے دیکھیں
تو ہمیں ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کے پاس مال ہے لیکن نہ عزت ہے، مال ہے نہ راحت ہے، مال انہیں جیلوں میں پھنسوا رہا ہے، مال انہیں رسوا کروا رہا ہے۔ کیوں؟ مال میں برکت نہیں۔ برکت کیوں نہیں؟ مال پاک کوئی نہیں، مال پاک کیسے ہوگا؟ فرمایا اما من آتا، زکات دو گے مال پاک ہوگا۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سہولتیں ہوں، پہلی شرط ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، اللہ کی راہ میں مال دے۔ زکات دے۔ من ادا زکات مالہ فقد ذہب عنہ الشر، فرمایا جس نے مال کی زکات دے دی اس کے مال کا شر اس سے دور ہو گیا، مال کی برائی چلی گئی، مال کی نحوست چلی گئی۔ 2.5% اللہ کی راہ میں دے دیا، 97.5% طیب طاہر برکت والا اور مبارک مال ہے، یہ اللہ کا مبارک رزق ہے، تمہیں مبارک ہو۔ یہ مال تمہاری راحت کا ذریعہ ہوگا، بیوی کو کھلاؤ گے بیوی فرما بردار ہوگی، حلال مال ہے، اولاد کو کھلاؤ گے اولاد شکر گزار ہوگی، تمہاری فرما بردار ہوگی، اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی، اللہ کی طاعت کرنے والی ہوگی، اس لیے کہ حلال حلال اگاتا ہے، حرام حرام اگاتا ہے۔ جو بوؤ گے وہی نکلے گا۔ اپنے بچوں کو اگر حلال کھلایا بچے نیک ہوں گے، بیوی نیک ہوگی۔ اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے نافرمان، بچے بچے بدکار، بچے برے، اولاد اور بیوی نافرمان اور گناہگار ہوں گے۔ ان سب چیزوں کی بنیاد رزق ہے، مال ہے، انحصار ہے اس پر کہ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہو، اپنی بیوی کو کیا کھلا رہے ہو۔ تھوڑا کھلایا لیکن حلال کھلایا، مال کی زکات ادا کر کے خرچ کیا، آہا ہا، یہ مال سکون لائے گا، چین لائے گا، اطمینان لائے گا، مزہ آ جائے گا۔ گھر میں حکومت ہوگی، ماحول موافق ہوگا، یار دوست سب کے سب رشتہ دار خوش ہوں گے۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے سہولت کا پہلا نسخہ ہے۔ اما من آتا، اللہ کی راہ میں دو، زکات ادا کرو، مال میں سہولت، برکت بھی ہوتی ہے، سہولت بھی ہوتی ہے۔ اور اگر مال کی زکات کی ادائیگی کا اہتمام نہ ہو، برکت بھی ختم، سہولت بھی ختم۔ آدمی کا مال ہوتا ہے آدمی کو پھنسوا دیتا ہے، آدمی کا مال ہوتا ہے آدمی کو رسوا کر دیتا ہے، آدمی کا مال ہوتا ہے آدمی کی بے عزتی کا ذریعہ بن جاتا ہے، آدمی کا مال ہوتا ہے اور آدمی کو تنگیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مال ہونے کے باوجود سکون نہیں ہوتا، مال ہونے کے باوجود چین نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، مال ہونے کے باوجود ضرورتوں کی تکمیل نہیں ہوتی، مال ہونے کے باوجود راتوں کو نیند نہیں آتی، مال ہونے کے باوجود آدمی کروڑوں کا مقروض ہوتا ہے، لاکھوں کا مقروض ہوتا ہے۔ کیوں؟ مال پاک جو نہیں ہے۔ مال پاک ہوتا ہے، مال حلال ہو، رزق حلال ہو اور اس کی زکات ادا کی گئی ہو۔ اما من آتا واتقا، فرمایا سہولتیں چاہیے تو پہلا کام یہ کرو کہ مال کو پاک کرو زکات کے ساتھ، اور دوسرا کام یہ کرو واتقا، اپنے بدن کو اپنے جسم کو پاک کر لو گناہوں کے چھوڑنے کے ساتھ، تقوی اختیار کرو، اور تقوی نام ہے گناہ چھوڑنے کا۔
آنکھیں پاک رکھو، آنکھیں ناپاک نہ کرو. بری نظر، گندی نظر آنکھوں کو ناپاک کرنا ہے. خواہشات کے لیے حرام کو دیکھنا یہ آنکھوں کو ناپاک کرنا ہے. بد نظری کرنا یہ آنکھوں کو ناپاک کرنا ہے. اور گندی باتوں کو سننا کانوں کو ناپاک کرنا ہے. گانے کا سننا یہ کانوں کو ناپاک کرنا ہے. اور موسیقی کو سننا یہ کانوں کو ناپاک کرنا ہے. غیبت کو سننا یہ کانوں کو ناپاک کرنا ہے. جھوٹ کا سننا یہ کانوں کو ناپاک کرنا ہے. بہتان کا سننا یہ کانوں کو ناپاک کرنا ہے. آنکھوں کو پاک رکھو بد نظری سے، کانوں کو پاک رکھو سننے والی چیزوں کے گناہوں سے، زبان کو پاک رکھو بے حیائی والی باتوں سے، گناہ والی باتوں سے، فسق و فجور والی باتوں سے، غیبت سے، طانے سے، بہتان سے، کذب سے، جھوٹ سے. اپنی زبانوں کو پاک رکھو. گانے بجانے سے اپنی زبانوں کو پاک رکھو. اور اپنے بدن کو گناہوں سے پاک رکھو. اپنے بدنوں کو حرام اعمال سے پاک رکھو. فرمایا پہلا کام مال پاک رکھو اور دوسرا کام اپنے بدن کو گناہوں سے پاک رکھو. یہ آسانی کا نسخہ ہے. اور تیسرا کام وصدق بالحسنى، عقیدہ بھی پاک رکھو. شرک والا عقیدہ نہ ہو، کفر والا عقیدہ نہ ہو، بدعت والا عقیدہ نہ ہو. عقیدہ قرآن والا ہو، قیامت پر ایمان ہو، جنت پر ایمان ہو، جہنم پر ایمان ہو، اللہ کے حکموں پر ایمان ہو. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اللہ پہ ایمان ہو، یعنی اللہ کی توحید پر بھی ایمان ہو، اللہ کے وجود پر بھی ایمان ہو، اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہو، اللہ کی صفات پر بھی ایمان ہو. اللہ کی ذات کی تصدیق ہو، وجود کی تصدیق ہو، ذات اور صفات کی تصدیق ہو. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، اس کی تمام صفات، اس کے تمام نام، ان سب پر ایمان ہو. وقبلت جمیع احکامہ، اس کے سب احکام کو قبول کرے. یہ نہیں اللہ کو تو مانتا ہوں مجھے اللہ کا حکم قبول نہیں ہے، یہ اللہ پہ ایمان نہیں ہوا. آج آپ کے ملک میں کچھ غیر ملکی طاقتیں ہمارے بچوں بچیوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بے ایمان کر رہے ہیں، ان کا ایمان ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. عورتوں کو لایا گیا 8 مارچ کو اسلام آباد، لاہور اور کراچی کی سڑکوں پر، اور کیا بکواس کروائی گئی؟ کتبے اٹھائے ہوئے اور بکواس کر رہی ہیں میرا جسم میری مرضی، میرا جسم ہے میں جو مرضی. اعلان کر رہی ہیں میں آوارہ، میں بدچلن، یعنی میں بدچلن. اعلان کر رہی ہے، چوکوں پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہی ہیں مجھے شادی کے علاوہ اور بھی کام، یعنی میں نے شادی نہیں کی. اور ایک بوڑھے بے ایمان نے تو یہاں تک کہا ان عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کہ جب تک نکاح ختم نہیں ہوگا، عورتوں پر ظلم بند نہیں ہوگا، مجھ سے نکاح ختم. ایسے لوگ، ان کی زندگیاں دنیا برباد. قرآن کی پیشین گوئی ہے
خودکشیاں کر کے مرتے ہیں، ان کو نہ دن کا سکون ہے نہ رات کا سکون ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے بتلا دیا قرآن کریم میں بھی آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ آسانیاں کنہیں ملیں گی؟ فرمایا جن کا مال پاک ہو، جن کا بدن گناہوں سے پاک ہو، جن کا عقیدہ پاک ہو، عقیدہ صاف ہو، اللہ کہتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم ان کے لیے آسانیاں کریں گے۔ ان کو دنیا میں آسانیاں ملیں گی، ان کو جنت میں آسانیاں ملیں گی، ان کو قیامت کے دن کے لیے بھی آسانیاں ملیں گی، قبر کے لیے بھی آسانیاں ملیں گی، ان کو آسانیاں ہی آسانیاں ملیں گی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہ آسانیوں کا رستہ۔ اللہ کے بن جاؤ، گناہوں سے بچو۔ بھائی سب سے بڑی ولایت گناہوں سے بچنا ہے۔ ولایت زیادہ نفلیں پڑھنا نہیں ہے۔ ایک آدمی ساری رات نفلیں پڑھتا ہے لیکن حرام سے نہیں بچتا، اس کا نفلیں پڑھنا بیکار ہے۔ فرض پڑھے، حرام سے بچے، یہ ولایت۔ ولی کون ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہیں پہلی شرط جو ایمان والے، وہ بے ایمان ولی نہیں ہوتے، کافر ولی نہیں ہوتے، مشرک ولی نہیں ہوتے۔ کئی بابے عیسائی یہودی ہندو بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بدھو مسلمان ان کے ارد گرد جمع ہیں، ان کو کلمہ تک کوئی نہیں آتا، یہ ولی ہیں۔ ننگے بیٹھے ہیں، یہ ولی ہیں۔ یہ ولی شریک کوئی نہیں ہے۔ ولی وہ ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہو، جو گناہوں سے بچنے والے ہوں۔ اور سپیکر ٹھیک کرو، تم نے کیا حشر کیا اس کا نالائق انسان۔ جو گناہوں سے بچنے والے ہوں وہ ولی ہوتے ہیں۔ ولایت کے نام پر لوگ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، گناہوں کو رواج دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بس، گناہوں کو رواج دے رہے ہیں۔ ہمارے امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد رضا لاہوری رحمہ اللہ ایک شعر پڑھتے تھے، فارسی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، مزہ آئے گا۔ ہم کو ولیوں کے منکر نہیں، ولیوں کا ذکر تو قرآن کرتا ہے۔ کار شیطان میں کند نامش ولی، کار شیطان میں کند نامش ولی، گر اینست ولی لعنت بھر ولی۔ کام شیطانوں والے کرتا ہے اور اپنا نام رکھواتا ہے ولی، کام شیطانوں والے کرتا ہے اور اپنا نام ولی کہلاتا ہے۔ اگر یہ ولی ہے تو ایسے ولی پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کلمہ جس کو کوئی نہیں آتا، نماز جس نے کبھی نہیں پڑھی، سارا دن لوگوں کی عزتیں تاڑتا اور تکتا ہے۔ ہمارے نبی نے اٹھاؤ ذخیرہ حدیث، کبھی کسی نامحرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، ٹچ نہیں کیا، مصافحہ نہیں کیا، حتیٰ کہ بیعت کے لیے بھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اور میں اس کو ولی مانوں جو عورتوں سے جفیاں ڈالتا ہے، جو عورتوں سے ٹانگیں دباتا ہے، یہ کیسا ولی ہے؟ یہ ولی شریک کوئی نہیں ہے۔ اگر ایسے کسی پیر کی بیعت ہو تو یہ بیعت توڑ دینا ضروری ہے۔ یہ بیعت توڑ دو، کسی متبع شریعت اور متبع سنت پیر کی بیعت کرو۔ تصوف کا اصول ہے بیعت توڑنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر دیکھو کہ میرا پیر واضح کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، اس پیر کی بیعت توڑ دو، کسی ایسے پیر کی بیعت کرو جو متبع شریعت ہے، متبع سنت ہے۔ اس لیے کہ پیر تو جنت میں لے جانے کے لیے ہوتا ہے، اور جو ریچھ اور کتے لڑوا رہا ہے، مونچھوں کو یوں تول دے رہا ہے نماز کے ٹائم، وہ گانے اور بجانے کروا رہا ہے، گانے سن رہا ہے، باجے بجوا رہا ہے، تو یہ آپ کو جنت میں کیسے لے جائے گا؟ دنیا میں آسانیاں چاہتے ہو، قیامت میں آسانیاں چاہتے ہو، قبر میں آسانیاں چاہتے ہو، فرمایا 3 کام کرو۔ اما من آما، مال کی زکات
کو 6 فٹ کے وجود کو گناہوں سے دور رکھو، بچا کر رکھو، نظر و نظر کا گناہ نہ ہو، زبان کا گناہ نہ ہو، کان کا گناہ نہ ہو، شرمگاہ کا گناہ نہ ہو، ہاتھ کا گناہ نہ ہو، پاؤں کا گناہ نہ ہو، جسم کا ایک ایک عضو گناہوں سے بچا ہوا ہو، ایک ایک بال گناہوں سے بچا ہوا ہو، وصدق بالحسنی، دل بھی پاک ہو، دل میں عقیدہ ہوتا ہے اور عقیدے بھی اچھے ہو، توحید پہ ایمان ہو، پیغمبر کی نبوت رسالت ختم نبوت پر ایمان ہو، اور صحابہ کرام کی عدالت پر ایمان ہو، امی عائشہ کی عفت پہ ایمان ہو، قیامت پہ ایمان ہو، قرآن پہ ایمان ہو، فرشتوں پہ ایمان ہو، سب کتابوں سب نبیوں پہ ایمان ہو۔ فرمایا اس کو کہہ دو یہ 3 کام اس نے کیے، ہم اس کی دنیا میں بھی سہولتیں دیں گے، موت میں بھی سہولتیں، قبر میں بھی سہولتیں، قیامت میں بھی جنت سہولت سے مل جائے۔ لو جی سہولت کا نسخہ ہے، کبھی پریشانی نہیں ہوگی، اس طرح پھنسو گے نہیں، اللہ بھی گہنوں سے بچا لے گا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک زبردست واقعہ لکھا، گلستان کے اندر فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ چیتے پر سوار تھا۔ کس پر سوار تھا جی بولو؟ چیتے پر۔ چیتا تو جانتے ہیں آپ، اور چیتا وحشی جانور ہے، ایسا جانور ہے جو آدمی کو چیر اور پھاڑ دیتا ہے۔ انسان اور چیتے میں دشمنی ہے، لیکن میں نے شخص کو دیکھا کہ یہ چیتے پر سوار ہے، اور چیتے پہ سواری تبھی ہو سکتی ہے نا کہ جب چیتا مسخر ہو، فرما بردار ہو، تابع ہو، بات ماننے والا ہو۔ یا اللہ یہ چیتا کیسے فرما بردار بن گیا، جنگل کا جانور؟ تو میں نے اسے تعجب سے دیکھا، تو اس نے مجھے کہا تو تعجب کرتا ہے، تو بھی اپنے اللہ کا فرما بردار بن جا، چیتا تیرا غلام بن جائے گا۔ چیتا کیا ہے، پوری کائنات تیری خدمت گزار بن جائے گا، جنگل کے جانور بھی تیرے تابع بن جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ایک جگہ تشریف لے گئے، ایک غزوے میں، ایک جنگ میں، تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ امیر لشکر نے کہا دیکھو میاں کہیں سے گوشت، کوئی جانور خرید کر کے لاؤ، گوشت ذبح کریں، گوشت بنائیں، کھانا کھائیں۔ نکلے تو آگے کافروں سے ملاقات ہو گئی، علاقے کے کفار سے پوچھا دیا ہمیں کوئی جانور لینا ہے، ذبح کرنا ہے، گوشت بنانا ہے، کھانا کھانا ہے۔ انہوں نے جھوٹ بول دیا، انہوں نے کہا یہاں کوئی جانور بنانا ہے۔ ساتھ ہی ایک بڑا وہاں بیل لگے ہوئے تھے، اللہ نے بیلوں کو زبان دے دی اور بیل انسانی آواز میں بولے یہ اللہ کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں، ہم یہاں پر موجود ہیں۔ آج تک سبحان اللہ پولیس آئی، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم یہاں پر موجود ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے حضور کے ساتھ نے حملہ کیا، کافروں کا مال تھا، اسے غنیمت میں حاصل کیا اور مجھے دکھایا، دیکھو یہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ کچھ لوگ ایسے آپ کو نظر آتے ہوں گے کہ ان کی اولادیں نیک، صالح، ماں باپ کی خدمت گزار، وفادار، اور بیوی اپنے شوہر پہ جان چھڑکنے والی، پڑوسی، ہمسائے، شہر والے، برادری والے سب عزت کرتے ہیں، اور بیچارہ کہیں کبھی پھنس بھی جائے تو اللہ تعالی نکال دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ یہ نیک لوگ جب اپنا عقیدہ، اپنا مال، اپنا بدن پاک کر لیتے ہیں، اللہ ان کے کام منہ بناتا ہے، وہ کہتا ہے تم میرے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاتا ہوں۔ من کان للہ کان اللہ لہ،
جو اللہ کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا. اور اس کے برعکس بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ اس کے برعکس بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہر کام مشکل ہے. بیوی باغی، اولاد باغی، سب نافرمان، حتیٰ کہ شاگرد بھی نافرمان، پڑوسی بھی باغی، اپنے ملازم بھی باغی، نوکر بھی باغی. مال موجود ہے لیکن کام نہیں دے رہا، پھنسا ہے، پریشانی ہی پریشانی. یہ کون لوگ؟ فرمایا جن میں تین چیزیں، ان کی دنیا بھی خراب رہے گی، ان کی قبر بھی خراب رہے گی، ان کی حشر اور ان کی آخرت بھی خراب رہے گی. یہ بھی وہ لوگ ہیں جن میں تین چیزیں ہوں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جو بخل کرتا ہے، یعنی زکات نہیں دیتا، صدقہ نہیں کرتا، مال ناپاک رکھتا ہے اپنا، زکات نہ دے کر مال ناپاک رکھتا ہے. نمبر ایک، مال پاک نہیں رکھتا. بستغنا، اللہ کے حکموں سے اعراض کرتا ہے. نماز کی کوئی پرواہ نہیں، اذان ہو رہی ہے اور یہ دکان پہ مزے کے ساتھ بیٹھا ہے. اذان ہو رہی ہے اور یہ مزے کے ساتھ دکان پہ بیٹھا ہے. بعض ظالم مسجد کے پڑوس میں رہ کر اذانیں سنتے رہتے ہیں، گانے دکانوں پہ چلاتے رہتے ہیں. مسجد میں آنے کی توفیق نہیں. کم از کم مسجد کے ارد گرد والے تو خیال کریے گا، مسجد کے حقوق ہوتے ہیں. یہاں مدرسے کے قریب کی دکانوں پہ ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں، ترغیب دی جاتی ہے اور یہاں بیٹھ جاؤ. اور یہ قرآن والے چھوٹے چھوٹے بچے، ناسمجھ بچے، یہ بھی جا کر بیٹھتے ہیں مزے کے ساتھ. تو استاد ان کو وہاں سے اٹھاتی ہے. ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ ان کو روکے. فرمایا کہ جو زکات نہیں دیتا، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا، رمضان آیا اس نے روزے کوئی نہیں رکھے، نماز کا وقت آیا نماز کوئی نہیں پڑھی، کبھی قرآن کی تلاوت کبھی نہیں کی، کبھی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ آزاد نہیں کیا، تر نہیں کیا، گناہوں سے نہیں بچا، نیکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، عقیدہ گندا رکھا، قرآن کا انکار کر رہا، اللہ کے حکموں کا انکار کر رہا ہے، قیامت کا منکر ہے. کہتے ہیں یہ مولویوں کی بات ہے، یہ ملاؤں کی باتیں ہیں. انگریز نے مولوی کو اتنا بدنام کیا کہ کوئی اس کی بات ہی نہ سنے، اس لیے کہ وہ قرآن کی بات کرتا ہے. اعتماد اٹھا دو تاکہ لوگ مسلمان نہ رہیں. یہی سازش تھی. جو کل کے کنجر تھے وہ آج کے عزت دار، اداکار، سٹار، جن کو کل تک آپ کنجریاں کہتے تھے آج کل اداکار ہیں، ان کو عزت مل گئی. اور جو شیخ الحدیث تھے، مفتی تھے، عالم تھے، امام تھے، وہ اب دہشت گرد. دنیا کے پیمانے بدل گئے ہیں، لیکن اللہ کا اپنا پیمانہ ہے عزت کا. اللہ کا اپنا پیمانہ ہے نصرت کا. وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے مال کو ناپاک کیا، تم نے اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کی، تم نے عقیدہ گندا رکھا، تو میرا وعدہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، میں تمہیں مشکلوں میں پھنساؤں گا، دنیا میں بھی مشکلوں میں پھنساؤں گا، دیکھوں گا کیسے نکلتے. قبر میں بھی مشکلوں میں پھنساؤں گا، میں تمہیں قیامت کے دن بھی مشکلوں میں پھنساؤں گا. پھنستے چلے جاؤ گے مشکلوں میں. لو بھائی اللہ نے یہ دو قسمیں بتائی، ایک آسانیوں والوں کی جماعت ہے، ایک مشکل والوں کی جماعت ہے. ایک نجات پانے والا گروہ ہے، ایک پھنس جانے والا گروہ ہے. جو پھنس جانے والا ہے وہ بھی تین کام کرنے والا ہے، اور جو نجات پا جانے والا ہے وہ بھی تین کام کرنے والا ہے. اب دنیا میں کوئی سہولتیں چاہتا ہے تو تین کام کر لے، دنیا میں کوئی پھنسنا چاہتا ہے اور آخرت میں پھنسنا چاہتا ہے، یہ
یہ تین کام کر لے، اللہ نے تو راستہ دکھا دیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو پہلی جماعت میں سے بنائے۔ اما من آعطى واتقى وصدق بالحسنى، اور اس کا نتیجہ ہے فسنيسره لليسرى، اللہ کے نصیب